کہ چھوٹے فارمرز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جو دیتے ہیں یہ تو بات ہو رہی ہے جو کچھ بھی نہیں دیتے اور گھر میں صرف بیٹھ کر رینٹ پہ زمینیں دیتے ہیں. دیکھیے اس وقت تو وہ 1% آف GDP بھی نہیں دے رہے ہیں. اچھا. اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے جتنی بھی اسکیمیں ہوئی ناکام ہو جاتی ہیں. ان کے لیے بڑی بڑی ایمنیسٹی اسکیمز آئی ہیں, بہت ہی لبرل قسم کا ان کو کہا گیا, مگر وہ نہیں ریٹرن فائل کرتے. اب میں اس کو سادہ سا آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اس وقت جو کمرشل ہمارے کنیکشنز ہیں اس میں سے اگر چیریٹیبل مسجدوں وغیرہ کے نکال بھی دیں اور سارے تو 6 ملین سے کم نہیں ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں, اور اس میں صرف 6 لاکھ لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں. انڈیا میں اس وقت تک تو QR سسٹم سے تقریباً 80% پیمنٹس ویسے QR کوڈ پہ چلی گئی تھیں. تو انہوں نے کہا اب تو ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو گیا, اب یہ ختم ہوئی اسکیم, اب آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی نیٹ انکم وہ ڈکلیئر کریں, اس پہ جو مروجہ ریٹ ہیں وہ دیں. جرمنی کا سسٹم اتنا کریڈیبل ہے, UK کا سسٹم اتنا کریڈیبل ہے, اس نے پچھلے 10 سال میں 5 امینڈمنٹس کی ہوں گی ایٹ دی بیسٹ. اور ہم نے کی ہیں کوئی میرے خیال میں 5 سال کے اندر 5000 امینڈمنٹس. کچھ سرکاری افسر بھی 50% فائل نہیں کرتے. اچھا, یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے, اور اس پہ IMF نے کئی دفعہ کہا اپنے ڈیکلیریشن بتائیں, یہ وہ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نریمس. آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے نئے بجٹ پہ 2026-27 کے لیے جو پیش کیا گیا ہے اسمبلی میں, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو کہ ٹیکسیشن کے امور کے ماہر ہیں, ان کے وکیل ہیں اور PhD کیا ہوا ہے انہوں نے ٹیکسیشن میں, ماہر معیشت ہیں, بہت سی ان کے کالم مضامین اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں. اکرام صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے کیا نئی بات ہے. دیکھیے وہ اس کا ماڈل وہی پرانا ہے کہ ایکسٹریکٹیو ماڈل کے جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ اور برڈن ڈالا جائے, اور کوئی ایسی ایفرٹ نہ ریفارم نہ کی جائے جس سے جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یا اپنی آمدنی نہیں چھپا بھی لیتے ہیں, اور دوسرے کئی سیکٹر تو ایسے ہیں جن کو ہم ٹیکس کرنا نہیں چاہتے, جیسے ایگریکلچر میں ان ارنڈ رینٹ ہے. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے گھر میں اور اب انہوں نے اپنی رینٹ پہ دی ہوئی ہے زمین, اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو بالکل یہ ٹیکس نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور وہی بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی لوگ جو وہاں سے فیوڈل الیکٹ ہو کے آتے ہیں پری ڈومیننٹلی, چاہے پروونشل اسمبلیاں ہوں یا ہماری نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اس وجہ سے پھر لوگوں میں بھی ایک ڈس انسینٹیو ہوتا ہے کہ بھئی یہ خود تو لیکن ایگریکلچر والے کہتے ہیں ہم تو آلیانہ دیتے ہیں, آبیانہ دیتے ہیں, ہم زرعی انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, پھر آپ ہمیں کیوں الزام کہ چھوٹے فارمرز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جو دیتے ہیں یہ تو بات ہو رہی ہے جو کچھ بھی نہیں دیتے اور گھر میں صرف بیٹھ کر رینٹ پہ زمینیں دیتے ہیں. اچھا, ان کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ زمین کا رینٹ ہو یا بلڈنگ کا رینٹ ہو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا, اور یہ کبھی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ اس سے انکم کو ایگزمپٹ کیا جائے. یہ خاص طور پر پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھٹو صاحب نے یہ حرکت کی تھی کہ اس کو ایگزمپٹ رکھا, اور پھر اپنے آخری جو سال تھا 77 والا 5 جولائی کو, آپ کو پتہ ہی جب ہوا کو, اس سے پہلے 1 جولائی کو اس کو فیڈرل سبجیکٹ بنا کے سارے کا سارا ٹیکس کر دیا. اور وہ اس پہ بات کم ہوتی ہے پھر کسی وقت کریں گے, مگر اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ امپلیمنٹ تو ہونا نہیں, تو میں جاتے ہوئے بس اب 5 سالوں میں نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیکٹرز ہیں جن کو ٹیکس نہیں کیا جاتا جیسے ایگریکلچر ہے, اس طرح ریٹیل پہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ 35-40 لاکھ دکاندار ہیں, اور اب ان پہ کوئی کوشش بھی کی گئی کہ 1% ان کا لگایا جائے. تو آپ کا خیال ہے کہ کیا ریٹیل سے ہمیں اس وقت کتنا ٹیکس مل رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو وہ 1% آف GDP بھی نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے جتنی بھی اسکیمیں ہوئی ناکام ہو جاتی ہیں. ان کے لیے بڑی بڑی ایمنیسٹی اسکیمز آئیں, بہت ہی لبرل قسم کا ان کو کہا گیا, مگر وہ نہیں ریٹرن فائل کرتے. اب میں اس کو سادہ سا آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اس وقت جو کمرشل ہمارے کنیکشنز ہیں اس میں سے اگر چیریٹیبل مسجدوں وغیرہ کے نکال بھی دیں اور سارے تو 6 ملین سے کم نہیں ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں, اور اس میں صرف 6 لاکھ لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں. اب یہ ان کا کہنا کہ ہم نے اس کو فکس میں لے گئے اور ٹرن اوور کا 1% یا 25,000 وچ ایوریج آئے, اس میں بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ پاس آن کر دیں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ٹرن اوور ٹیکس لگنا ہے, ٹرن اوور تو انکم ٹیکس نہیں ہوتا, وہ تو سیل ٹیکس ہوتا ہے. اب یہ جہالت دیکھیں نا, یہاں ہمارا جو فلسفیانہ ٹیکس کا بحث ہے وہ تو ہوتی نہیں. کوئی بندہ یہ کہے گا کہ ٹرن اوور کے اوپر 1% انکم ٹیکس ہوتا ہے, وہ تو آپ یوں کہیے کہ سیل ٹیکس ہے, وہ کسٹمرز پہ پاس آن ہو جائے. ظاہر ہے وہ ایسے پہلے بھی ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں کہ وہ ٹیکس دے نہیں رہے. وہ بجلی کے اوپر 2 طرح کے ٹیکس دیتے ہیں, ایک وہ دیتے ہیں انکم ٹیکس ایڈوانس اور ایک سیل ٹیکس, مگر وہ دونوں کا دونوں
خزانے میں چلا جاتا ہے اور وہ پورے کا پورا بل اپنے ظاہر ہے ان کے پاس ٹیکس میں جو بل آیا اس کو انہوں نے آپ پر ہم پہ پاس آن کر دیا اپنے ایکسپینڈیچر کے طور پہ. تو یہ طریقہ ہی بالکل غلط ہے. اور یہ ویسے جو سیلریڈ کلاس ہے وہ تو 600 ارب روپے انہوں نے ٹیکس دیا ہے. جی 600 انہوں نے زیادہ ہو کتنا گیا. دیا ہے؟ یہ پچھلی دفعہ جو ان کا تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ بجلی وغیرہ پہ میں نے کیلکولیٹ کیا, ابھی باقی تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا موبائل والے بھی استعمال کر لیں تو وہ ان کا زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو بنے گا وہ 120 بلین سے زیادہ نہیں بنے گا. جبکہ تعداد ان کی سیلریڈ کلاس سے ڈبل ہے جی. اور لیکن ٹیکس ان کا 6 گنا تقریباً زیادہ ہے سیلریڈ والوں کا. ارننگ دیکھیں ان کا ارننگ لیول بھی ہائی ہے. ہمارے ہاں ٹریڈرز بہت زیادہ منافع کماتے ہیں اور جو خاص طور پہ منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہول سیل کا کاروبار جو کرتے ہیں وہ تو آپ سوچ کہ وہ ساری کیش اکانومی ہے. وہ بڑی بڑی ارد گرد سے جو آپ کے ٹاؤن سے لوگ آتے ہیں, آپ کبھی اکبری منڈی کے اندر خود جا کے انٹر ہو کے مین گیٹ سے دیکھ لیجیے, رائٹ اینڈ لیفٹ پر جو آپ کو بڑی بڑی دکانیں نظر آئیں گی. جوڑا بازار آپ چلے جائیے کراچی میں اور بڑی بڑی مارکیٹس آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ مارکیٹ کی پاور ہے کہ جو اس سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے دی پاور آف بازار, کہ پاکستان میں جو پاور آف بازار ہے یہ بہت پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے اور یہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی فنڈنگ بھی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی, اور جس کی وجہ سے اور پارٹیوں کو بھی کرتے ہوں گے بٹ پری ڈومیننٹلی جو کہ ان کی کرتے ہیں تو وہ ان پہ ٹیکس ہی نہیں لگنے دیتے. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے. یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اسٹرائک کر دیں تو حکومت کو بڑی مشکلات پیدا جی ایسا کیا کئی دفعہ. دیکھیے یہ تو مشرف نے شاپ بائی شاپ کا کیا اور وہ اس نے کہا کہ میں ان سے ٹیکس ضرور لوں گا. اس وقت ظاہر ہے ان کو کوئی ایسی کمپلشن بھی نہیں تھی کہ کوئی ان کا ووٹ بینک کا مسئلہ تھا. اور جب 8 دن کی مسلسل ہڑتال ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے اب اگر ایک تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جب دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ جی ہم ریئل انکم پہ ٹیکس کریں گے مگر آپ کا ریٹ کم کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم وہاں ان کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ انسپیکٹرز وغیرہ جا کے ان سے کوئی منتھلی وصول کرتے ہیں, اس کا بھی انہیں دکھ ہوتا ہے. مگر اس میں اگر ڈیجیٹائز کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اگلے 10 سال کا ٹریڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو پچ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم اس بریکٹ تک ہے تو آپ 20% دے دیں گے, 10 جو بھی ایک مناسب سا ریٹ لگا لیں. یہ چدمبرم نے انڈیا میں کیا تھا کیونکہ وہاں بھی بہت زیادہ یہ نیٹ سے باہر رہتے تھے. تو 10 سال کا ٹریڈ سرٹیفکیٹ انہوں نے بیچا اور وہ تھا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس لیکوڈیٹی اگر آپ پہلے پورے 10 سال کا لے لیں تو آپ کو تقریباً 50% رائت ہوتی تھی. تو یہ میں سمجھا نہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ کا کیا ہے. مطلب دیکھیں نا اگر آپ ان کی کیٹیگریز بنا دیں کہ یہاں سے یہاں تک ان کی جو ایسوسیشن سے مل کر کہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کس کا کس بریکٹ کی انکم کے گروپس ہیں, اس نے 10 گروپ بنائے پورے انڈیا میں. اب چدمبرم چونکہ اس کی روٹس تو لوکل تھی نا, ظاہر ایک الیکٹڈ آدمی تھا, 2-3 دور پہ وہ آکسفورڈ کی امیج کا پتہ, تو اس نے کہا یار انسیڈنس آف ٹیکس ایسے کرتے ہیں کہ 10 سال میں ہم بھی ڈیجیٹائز کرتے ہیں چیزوں کو, ڈیٹا کو بہتر کرتے ہیں, آپ بھی اپنا کریں اور 10 سال تک ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. آپ ایسا کریں کہ اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ ایسوسیشنز کے ساتھ مل کر انہوں نے ورکنگ کی اور ایک انہوں نے 10 سال کا ان کو سرٹیفکیٹ خریدنے کی دعوت دی کہ آپ اگلے 10 سال کا سرٹیفکیٹ یعنی وہ اکٹھا دے دیں ٹیکس, مطلب اکٹھا دے دو تو انسینٹیوائز تھا, ایئر بائی ایئر دیں تو پھر اسی کے بریکٹ. مگر انہوں نے یہ کیا کہ اس سے یہ ہوا کہ سارے کے سارے انلسٹ ہو گئے اور ان 10 سال میں پھر ان کی ایڈمنسٹریشن نے ان کے اوپر کڑی نظر رکھی کہ ایکچوئل انکم کماتے کتنی ہیں اور کس کیٹیگری میں ہیں. 10 سال بعد وہ بیٹھے, پھر ان کا اب تو انڈیا میں اس وقت تک تو QR سسٹم سے تقریباً 80% پیمنٹس ویسے QR کوڈ پہ چلی گئی تھیں. تو انہوں نے کہا اب تو ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو گیا, اب یہ ختم ہوئی اسکیم, اب آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی نیٹ انکم وہ ڈکلیئر کریں, اس پہ جو مروجہ ریٹ ہیں وہ دیں. کیونکہ یہ ہم ڈسکریمنیشن جب تک کرتے رہیں گے سیکٹرز کے درمیان, یہ مائکرو قسم کی جو مینجمنٹ ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ ایک سیکٹر جاتا ہے وہ کچھ کروا لیتا ہے, دوسرا جاتا ہے یہ کہتا ہے جی میں ہی پاکستان چلا رہا ہوں. آپ اس کو ختم کریں. انہیں کہ جی ہم نے 10 سال کے لیے یہ اپنا ایک آپ کو انوائرمنٹ دے دی ہے جس میں ریزنیبل ٹیکس ریٹ ہے, اب آپ جو بھی سروائیو کرے نہ کرے ہمیں کچھ نہیں, آپ کو ایک کام پسند آپ دوسرا کر لیں. تو کمپیٹیٹیو کیپٹلزم تو ایسے چلتا ہے نا, کرونیزم تو اس سے تو نہیں چل سکتا نا. ابھی تو پورا ٹیکس کا ماڈل ہی کرونیزم ہے. اچھا, یہ جو ایک تیسرا سیکٹر بھی ہے ایگریکلچر ریٹیل کے علاوہ, ایک سیکٹر ہے جسے ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم نیٹ سے باہر ہے. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ جی وہاں زیادہ اسپیکولیٹو کام ہوتا ہے پلاٹس کے اوپر, فائلز کے اندر, اور یہ تو ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا بھی معاملہ ہے. اور یہ سارے سیپریٹ بلاک کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گین ہوگا بھی تو صرف اس پہ 12% ٹیکس. یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوں گی اگر آپ اپنے ٹیکس نظام کو سادہ چاہتے ہیں اور ہر سال آپ اس میں 200 امینڈمنٹس نہیں کرنا چاہتے, اور جس سے کہ پورا سسٹم ہی ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے.
اور آپ دیکھیے کہ جرمنی کا سسٹم اتنا کریڈیبل ہے, UK کا سسٹم اتنا کریڈیبل ہے, اس نے پچھلے 10 سال میں 5 امینڈمنٹس کی ہوں گی ایٹ دی بیسٹ. اور ہم نے کی ہیں کوئی میرے خیال میں 5 سال کے اندر 5000 امینڈمنٹس. اچھا, ہر سال تقریباً ایوریج کتنی کرتے ہیں؟ دیکھیں ایوریج میں نے دیکھا ہے کہ وہ 500 سے 400 500 تو کر ہی دیتے ہیں. اچھا, بلا وجہ, جس سے آپ کا لا اسٹیبل نہ ہو, جب آپ کی ایڈمنسٹریشن بھی ویسی ہو, تو یہ تو خود ایک دیکھیے بہت بڑا پریڈکٹیبل نہیں ہے سسٹم. پریڈکٹیبل بھی نہیں ہے, اور یہ ایک ویکنیس کو ظاہر کرتا ہے اسٹرکچر کو, کہ ہم کسی کو 10 سال کا پلان ہی نہیں دے رہے ہیں کہ تم 10 سال لو اور 10 سال میں اپنی معاملات کو جیسے چلانا چلاؤ. دیکھیں آج وہ کوئی پلاننگ کرے گا, کوئی نئی انویسٹمنٹ کرے گا, اس کو کوئی 10 سال تو ذہن میں ہو. غیر یقینی صورتحال رہتی ہے لوگوں کی, کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس وجہ سے بزنس بھی متاثر ہوتا ہے, حکومت کے ٹیکسز بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ کو اس بجٹ میں نظر آتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف بڑھے ہیں, ریفارمز کی طرف بڑھے ہیں؟ انہوں نے کوئی اسٹرکچر ریفارمز تو اس میں بھی ظاہر نہیں کی. ایک ہی سارا جو بدقسمتی سے اسٹریس آ گیا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کوئی ریونیو ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے, اسی کے ارد گرد پھر ساری آپ کی پالیسی گھومتی ہے. دنیا میں یہ وہ کبھی ریونیو ٹارگیٹ نہیں فکس کرتے, وہ کہتے ہیں ہم گروتھ اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریں گے. پھر جیسے اکانومی سال میں ابھی برے حالات بھی ہو جاتے ہیں, کوئی جنگ ہو گئی, کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز آ گئے, تو کوئی بھی ملک ایسی حرکت نہیں کرتا کہ پہلے سے ہی ایک اماؤنٹ فکس کر لے کہ بھئی یہ تو ایکسٹریکٹ کرنی ہے. اور اس کی وجہ IMF کے پروگرامز ہیں, کیونکہ IMF کا بھی سارا زور دیکھیں, ان کے سارے پروگرامز کے ڈاکومنٹس پڑھے, ایک ہی چیز پر ہیں کہ وہ جی پاکستان میں جو ہے وہ آسٹیرٹی چاہیے, وہ ٹیکس چاہیے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا نیریٹو خود انہوں نے بھی بنایا ہے, ہمارے جو ریونیو کریسی ہے اور پولیٹیشنز ہیں, کیونکہ وہ خود ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں, تو پھر اب وہ عوام کو ملائن کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے. حالانکہ ہر شخص جو ہے وہ موبائل کے اوپر 15% ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس دے رہا ہے. غریب آدمی بھی دے رہا ہے, غریب لوور مڈل کلاس بھی دے رہا ہے. بجائے اس کو اکنالج کرنے کے وہ کنٹری کو پورٹری کر رہے ہیں کہ اس سے نیشن آف ٹیکس تھیوز. حالانکہ یہ اسٹیٹ تھیوز تو اس میں ہیں جو اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے والی کلاسز ہیں. اب وہ اسٹیٹ تھیوز اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کو, ساری قوم کو بدنام کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے نیشن آف ٹیکس تھیوز, حالانکہ اٹ از اے نیشن آف اسٹیٹ تھیوز. اسٹیٹ یعنی ایلیٹ ہے ایک جو نہیں دیتی, تو یہ بالکل انہوں نے نیریٹو بھی بدل دیا ہے. اچھا, اب ایک بزنس کلاس کو کہتے ہیں بڑی, اس میں انسینٹیو دیے گئے ہیں, کچھ سپر ٹیکس کم کیا گیا ہے, کچھ وہ ایکسپورٹ فائنینسنگ میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے, کچھ جو اپر مڈل کلاس کی بریکٹس والے انکم ٹیکس والے ہیں ان کا ریٹ تھوڑا کم کیا گیا. اس کا یہ تھوڑا بتائیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں کی ہیں انہوں نے. صرف ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سیلری کے جو اپر بریکٹس تھے اس کے اندر ریٹ کو ہم کہیں گے ریشنلائز کیا, یہ نہیں کہ وہ رعایت دیا. دیکھیں پہلے آپ نے بہت بڑا ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر, جس سے ان کی جو ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ ہوتی تھی وہ 200 بلین سے 700 بلین تک کے ساتھ پہنچ جائے گی. پچھلی دفعہ 606 بلین رپورٹ ہوئی تھی, اور یہ تو وہ ہے جو کہ ٹیکس میں رپورٹ ہو گئی. اس کے علاوہ بھی ہوگی مجھے پتہ نہیں, لیکن ٹیکس کے ریٹرنز خود سرکاری افسر بھی 50% فائل نہیں کرتے. اچھا, یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے, اور اس پہ IMF نے کئی دفعہ کہا, اپنے ڈیکلیریشن بتائیں, یہ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں وہ. اب سیلری والوں پہ جو انہوں نے ریشنلائزیشن کی ہے یہ تو لازم بھی تھی, کیونکہ بہت ہی اسٹریکٹیو قسم کا. کتنی ریشنلائزیشن؟ میرا خیال ہے وہ جو آپ سمجھیے کہ 1,71,000 تک اور 2 لاکھ تک تو اتنی خاص نہیں, اس سے اوپر بھی آپ 5% سے 10% تک کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا نہیں ہے جس سے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. مگر چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑی فزیکل سپیس انہوں نے نکالنے کی کوشش کی. سپر ٹیکس پہ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بینکس ہیں اور جو آئل کمپنیز ہیں اور جو فرٹیلائزر ہے, یہ 3 تو 150 ملین سے ابو ہوگا تو 10% دیں گے, اور جو باقی تھا ان کے لیے کہہ دیا کہ وہ 500 ملین سے زیادہ ہوگا تو اب ایک ریٹ کر دیا, جو پہلے 10 تھا اس کو 8 کر دیا ہائیسٹ کو. مگر جو پہلے سلیب تھے 1 2 3 والے وہ سارے ختم کر دیے, تو نیٹ افیکٹ اس کا زیادہ نہیں ہوگا. مگر بری بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی جو کارپوریٹ ریٹ پاکستان کا سب سے ہائی ہے 29%, اور اس کے اوپر جب آپ یہ بھی 8% ڈالیں گے, پھر ورکر ویلفیئر اور بہت سی لیویز ڈال کے, تو وہ 50-60% جب ٹیکس بن جائے, پھر کوئی بھی یعنی ملٹی نیشنل اس لیے بھاگ بھی گئی ہیں کہ وہ ری لوکیٹ کر لیا. جو لوکل ہیں وہ پھر انفارمیلٹی کی طرف جاتی ہیں. یعنی 100 روپے اگر کما رہے ہیں تو 50 روپے ٹیکسوں میں چلا جائے. 60, اب تو 60 تھوڑا سا چلے, اب اس کو کم ہوگا 55. دیکھیں جب بھی آپ اتنے ہائی ٹیکس ریٹس رکھتے ہیں تو انفورسمنٹ آپ کے پاس کوئی جرمن ٹیکس پولیس والی تو ہے نہیں, وہ پھر نیچرلی لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں. جرمنی میں ٹیکس پولیس ہے؟ جی,
ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو پھر ہر جو چیز بنتی ہے وہ ظالمانہ موڈ میں چلی جاتی اس ہے کے اوپر کوئی اور ٹرسٹ نقصان دہ ثابت ہو سکتی جی ہے. لیکن یہ جو تھوڑی بہت رعایتیں دی ہیں یا ریشنلائزیشن کی ہے، اس سے جو فسکل گیپ بنے گا وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ انہوں نے دیکھیے نا نئی ود ہولڈنگس کا ریٹ بڑھا کے کر لیا ہے. اچھا. کچھ وہ یہ چاہ رہے ہیں ابھی ہڈن اس میں جو نئے ریٹس بڑھائے ہیں وہ عام طور پہ بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسی ود ہولڈنگس ہے کہ ان کے ریٹ بڑھانے کا آپ کو تو ٹیکس مل جاتا ہے بیفور انکم کے یا ٹرانزیکشن کے مکمل ہونے کے، مگر وہ پاس آن آئٹمس کی وجہ سے الٹیمیٹلی انسیڈنس غریب آدمی پہ چل. دیکھیے میں آپ سیل ٹیکس میں وہ 76 نئی آئٹمس لے آئے ہیں سیلز ٹیکس میں جو پہلے وہ وی اے ٹی موڈ میں تھیں تو اس کی سپلائی چینز پتہ چل جاتا تھا یہاں اتنی ایڈیشن ہو رہی، ان کو اٹھا کر انہوں نے ایکسائز موڈ میں لے آئے ہیں جس کا تھرڈ اسکیجول ہے. میں اتنا ٹیکنیکل لیکن سمجھیے کہ اب اس کا ٹیکس وہ مینوفیکچرر سے ہی لے لیں گے. تو ہمیں کیا پتا کہ وہ جب ہول سیلر کا مارجن کیا ہے ریٹیلر کا مارجن کیا ہے. تو وہی حرکت کر رہے ہیں جب یہ وی اے ٹی لائے تھے 1990s میں، تو اس خیال سے لائے تھے کہ اب ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے اور اس کے لیے بڑا پیسہ بھی لیا انہوں نے ورلڈ بینک سے. اب سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ایک پالیسی بنا لیتے ہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے اس میں تو ریونیو نہیں آ رہا. اب یہ وہ ساری فاسٹ موونگ آئٹم ہے جس میں صابن بھی ہے، جس میں اچھا اب یہ غریب بندے نے بھی لینا ہے بھی ہیں، یعنی 76 ایسی آئٹمز ہیں جو ڈیلی یوز کی بھی ہیں. اس میں بہت زیادہ ڈیلی یوز کی. اب ان کو کیا کر دیا کہ اس میں مینوفیکچرر ہی اس کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ ہے اینڈ میرا ریٹیل پرائس اور سارا ٹیکس خود ہی دے دے گا. تو وہ چارج ہم پہ کرے گا، ہم پہ کرے گا. ظاہر ہے وہ لکھ دے گا کہ 100 روپے کی چیز ہے اور اس کے اوپر 18 روپے. تو وہ تو اس نے وہی لے لیا ہم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی پہ مزید ٹیکس لگا دیے گئے. لگا دیے گئے، مگر وہ ڈسکورس میں 76 آئٹمز ڈسکورس میں اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے لوگوں کا وہ بہت مختلف ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ ٹیکس میں تھوڑا سا ریلیف دے کر انڈائریکٹ ٹیکسز اور بڑھا دیے. اس کا جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اب لیوی بڑھائی ہے، لیوی کو وہ لے گئے ہیں اس کا جو ٹارگٹ ہے 1726 پہ. ہاں پیٹرولیم لیوی. اچھا وہ تو سب کو ہٹ کرے گی نا. دیکھیں اس میں نقصان کیا ہے، جو پراڈو والا ہے وہ بھی 140 روپے پر لیٹر دے رہا ہے اور جو غریب ہے وہ بھی موٹر سائیکل والا بھی دے رہا ہے. یہ تو کوئی ٹیکسیشن کا طریقہ نہیں ہوتا نا. مگر یہاں سے سارا پیسہ آ جائے گا. جی ایس ٹی انہوں نے زیرو کر دیا پیٹرولیم پہ تاکہ صوبوں کو پیسے نہ دینے پڑیں اور یہ سارا جیب میں. یہ وفاق کے بھی مذاق اڑایا، آئین کا بھی مذاق اڑایا. تو یہ جو اچھا اب یہ تو آ گئی آمدن سائڈ، ایک ہوتی ہے ایکسپینسز سائڈ. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو حکومت جو ٹیکس اکٹھا کرے گی ڈیویزیبل پول جسے کہتے ہیں اسے صوبوں کو دے گی، پھر یہ کہہ رہے ہیں صوبے بھی الٹا گرانٹ دیں گی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی ہوا یہ کہ ڈیفینس کے لیے یہ انہوں نے ان سے نیگوشیشن کی ہے اور 3 سال تک وہ دیتے 1 ٹریلین سے زیادہ وہ آرٹیکل 164 میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گرانٹ دے سکتے ہیں. اچھا. وہ آئینی طور پہ کور تو ہے کیونکہ دیکھیں وہ 160 کی جو آپ نے بات کی کہ پہلے شیئر مل جائے ایز پر فارمولا جو 7 چل رہا ہے، اس کے بعد پھر گرانٹس وفاق بھی دیتی ہے صوبوں کو. لیکن الٹ بھی ممکن ہے کیونکہ آرٹیکل 164 کہہ رہا ہے کہ صوبہ بھی گرانٹ دے سکتا ہے. لیکن یہ تو فارمولا یہاں طے ہوا ہے صرف ایک آئٹم کے لیے کہ جو ڈیفینس میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. ویسے میں نے کوئی ایسی فیڈریشن دنیا کی نہیں دیکھی جہاں صوبے ڈیفینس کے لیے بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سینٹرل سبجیکٹ ہوتا ہے اور فوج تو ہمیشہ سینٹرل ہی ہوتی ہے. اس کے بجائے یہ کرنا چاہیے تھا کہ صوبوں سے انکم ٹیکس کا رائٹ لے لیتے ایگریکلچر کا اور انہیں کہتے کہ انکم ساری وفاق کے پاس اور سیل ٹیکس سارا ان کو دے دیتے. اس کے لیے آئین بدلنا پڑتا ہے نا. دیکھیے وہ ابھی 28ویں ترمیم بھی آن کارڈز تھی، پہلے 27 ہوئی. جو اچھی ترمیم ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے جس سے اتفاق رائے نہیں ہوتا نا اس پہ. لیکن اس میں کیا اتفاق رائے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ وہ اس کو پیچھے ہی نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے پھر ہم اس سے ایگریکلچر انکم ٹیکس وفاق لے گا تو وہ رعایت نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں انکم ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو اپنا ایگریکلچر سورس بھی پورا بتانا پڑے گا، اس سے پھر آپ کو اپنی ریکنسائل کرنا پڑے گا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فریز کر دیا ڈیولپمنٹ بجٹ پروونسز کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے پروونسز کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے جو پیسہ لے رہے ہیں وہ ہمیں آپ کیش سرپلس کی شکل میں دیں گے تو پھر ہی ہم جو پرائمری سرپلس ہے وہ ان کو دے سکیں گے. سو ایک لحاظ سے پورا جو فیڈرلزم کا ماڈل ہے وہ پاکستان میں تباہ ہوا ہے اور اس میں بڑا رول آئی ایم ایف کا ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے جی جب سارے پیسے ان کو مل جاتے ہیں اور یہ خرچ نہیں درست کرتے
تو وفاق پیسے دینے کے بعد پھر کیسے پوچھ سکتا ہے کسی صوبے سے کہ تم نے کیا تو وہیں کے ووٹرز پوچھ سکتے ہیں اس کو. مگر یہ انہوں نے ہمیں اس لحاظ سے وفاق کو کمزور کیا IMF نے, اور یہ مسلسل مطالبہ کیا کہ جی ان کا آپ شیئر کم کریں. تو یہ NFC کو ایک طرح سے پریکٹیکلی انہوں نے تبدیل کیا ہے, لیکن پچھلے دروازے سے. جی بالکل بالکل ری کیلکولیشنوں سے کر دیا ہے. مگر جو وفاق کا اصل مقصد تھا جس میں فسکل فیڈرلزم کی جو بات تھی, کیونکہ دیکھیے وہ زیادہ لمبی بحث نہیں, مگر میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب 1935 کا ایکٹ ہم نے فالو کیا تو اس میں تو وفاق صرف 4 سبجیکٹ رکھنا تھے ان کے پاس. ڈیفنس تھا, کرنسی تھی, کمیونیکیشن تھی اور فارن افیئرس تھا. یہ خود قائد اعظم نے بھی فرمایا اپنی تقریر میں. پھر کیا ہوا کہ ہم اتنے سینٹرسٹ ہو گئے کہ ہم نے ایسٹ ویسٹ پاکستان بنا لیا تاکہ آبادی کے لحاظ سے. تو پہلے دن سے سینٹرسٹ مائنڈ یہ تھا کہ یہاں فسکل فیڈرلزم نہ ہو. لیکن صوبے بھی تو آگے نیچے نہیں دیتے نا. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک بحث ہے نا کہ یہ اس کا کرٹیسزم تو ہمارا ان پہ بہت شدید ہے کہ 3rd ٹیئر کی گورنمنٹ نہ بنا کر سارا پیسہ جو الٹے پلٹے طریقے سے صوبوں کا کر لینا. مگر وہ تو پھر ریفارم وہاں ہونا چاہیے نا. اور یہ تو اس کے ریفارم کا یہ طریقہ تو نہیں. دیکھیے الٹیمیٹلی پیسہ لوگوں کا ہے تو لوگوں کے پاس واپس جائے نا. اگر میرے پراپرٹی ٹیکس سے ہسپتال چلتا ہے, اس سے اسکول چلتا ہے, پوری دنیا میں 3rd ٹیئر میں پراپرٹی ٹیکس کا یہ استعمال ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس سے مڈل کلاس کو یا لوور انکم طبقوں کو اس بجٹ سے کیا ملے گا؟ دیکھیں انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا. اگر وہ کسی خیال میں ہیں کہ یہ 37 منتھ میں یعنی کہ اگلے سال 20 سپٹمبر تک انہیں کوئی ریلیف ملے گا, یہ تو ناممکن. کیونکہ IMF کی اسکیم کے اندر ریلیف ہے ہی نہیں. ان کا صرف ہے کہ ادھر سے آپ انرجی پرائسز بڑھا دیں, کوئی سبسڈی نہیں دینی آپ نے, کوئی آپ نے گرانٹ نہیں دینی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ فسکل کی سائڈ پر صرف اور صرف ایکسٹریکٹیو ماڈل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس لگائے چلے جاؤ. اور اس ٹیکس لگانے کا دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا انسیڈنس دیکھنا ہوتا ہے. یا تو وہ کہیں جی آپ امیروں پہ ٹیکس لگا دیں, ان کی تو کسی رپورٹ میں نہیں لکھا ہوا. ہاں ایگریکلچر کی اب بات ہمارے لکھنے پہ شور ڈالنے پہ ان کے کر دی, مگر اس کو بھی وہ بہت لائٹ لیے. پہلے یہ لکھا کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہوگا ہمارے پروگرام کا, اب اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جب تک پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو IMF کے ویورز تو ملتے رہیں گے. تو اب یہ بجٹ جو ہے کہہ رہے ہیں بڑا بزنس فرینڈلی, ایسا ہے؟ جی کوئی نہیں. دیکھیں بزنسز تو پاکستان میں جو فارمل سیکٹر کی ہم بات کریں وہ تو آلریڈی ہائیلی انڈر پریشر ہیں. ایک انرجی کاسٹ کی وجہ سے اور بے تحاشا ٹیکسوں کی وجہ سے, اور کمپیٹیٹیو وہ بن سکتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر وہ لوکل ڈیمانڈ پوری کر لیں گے اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ ایکسپورٹیبل سرپلس تو کبھی نکال ہی نہیں سکیں گے. حالانکہ انڈسٹری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن میکسیمم پہ اپنی کریں اور لوکل نیڈ پوری کر کے پھر آپ اس کے ایکسپورٹس سرپلس بنائیں. انڈیا میں دیکھیے گاڑی جب شروع میں آئی وہ پہلے اپنی ہی گاڑی استعمال کرتے تھے ایمبیسڈر, پھر انہوں نے جب اوپن اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے تو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گاڑی اپنے ہمارے لوگوں کو دینی ہے اور بڑے مناسب نرخوں پہ دینی ہے. پاکستان ان کا فرق 3-4 گنا تھا. پھر جب وہ سرپلس بن گیا کیونکہ لوکل نیڈ پوری ہو گئی, اب وہ دنیا جہان میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب اس سال وہ جاپان کو کاٹنے والے ہیں گاڑیوں کے ایکسپورٹ میں. تو یہ ہمارا ماڈل ہی سارا فالٹی ہے. اچھا اب یہ بہت بڑا ایشو ہے قرضوں کا. جی کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا میں نے لگایا کہ ٹوٹل کا 43% تو قرضوں کی واپسی میں چلا جاتا ہے, اور جو ہمارا ریونیو ہے اس کا شاید 65 سے زیادہ % قرضوں میں چلا جاتا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کی کوئی حکمت عملی نظر آتی ہے بجٹ میں؟ دیکھیں وہ بجٹ کے اندر اس کے بارے میں تو کوئی خاص بات نہیں کرتے. یہ وفاق کا صوبوں سے لینے کے باوجود بھی 7 ٹریلین کا تو ایسٹیمیٹ ہے. پھر جو ڈیفیسٹ کا یعنی 7,000 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو پھر وہ تو فردر بورنگ سے پورا, یعنی صوبوں کی گرانٹ ملنے کے باوجود, اور وہ پھر قرضوں سے پورا ہوگا. مسئلہ یہ کہ ہم قرضے اس سے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ پچھلے قرضوں کا سود ہم سے ادا کرنا ہے. قرضے تب لیے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ لانگ ٹرم کے اوپر قرضے لیتے ہیں کم ریٹ کے, جیسے ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ, اور آپ اس سے بے شمار انفراسٹرکچر بناتے ہیں, ہاسپٹل آپ بناتے ہیں, آپ اسکول بناتے ہیں, آپ اسے سڑکیں بناتے ہیں. وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے اور
آپ کو پرانے قرضے اتارنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. چین نے بے شمار لیے, انڈیا نے بے شمار قرضے لیے, ابھی بھی لیتے ہیں اپنی گروتھ کے لیے. وہ جب نیچے بہت بڑی کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو وہ تو آپ کا رائٹ ہے, وہاں سے جو ملٹی لیٹرل سے آپ کے رائٹ کے طور پہ لیتے ہیں نا, آپ کے بھیک کے طور پہ نہیں لے رہے ہوتے آپ. اور اس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی پوری دنیا میں چارج کیا جاتا ہے. ہمارا پرابلم ہے, ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. اب اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہم بڑے بڑے جی او آرز ہیں, بڑی بڑی گورنمنٹ پراپرٹیز ہیں, ان کو ایک دفعہ بیچیں لیز پر. یعنی میں کہہ رہا مستقل لوگوں کو دے دیں, ان کو لیز پر دیں آپ لوگوں کو, اور انہیں کہیں کہ دیکھیں جی اس پہ آپ نے کس جگہ مثلا مڈ ٹاؤن بنانا ہے لاہور میں. اب یہ جو ہمارا جی او آر اس پہ بڑا اچھا مڈ ٹاؤن بن سکتا ہے, جس سے بہت اکانومی جنریٹ ہو سکتی ہے اور اس کی زوننگ اچھی ہو سکتی ہیں. تو وہ جب تک ایک ماڈرن سٹی ماڈل نہیں لائیں گے اور اپنی زمینوں کو لوگوں کو نہیں دیں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو بڑے شہروں میں پرائم لینڈز ہیں ان کو فروخت کر کے لیز کر کے, تو اس سے پیسے سے اپنا ڈیٹ اتارے, کم سے کم ملکی قرضہ تو اتارا جا سکتا ہے, کیونکہ فوراً تو اس کا پورشن زیادہ ہے شاید, بہت زیادہ بہت زیادہ ملکی قرضہ زیادہ ہے. دیکھیں اس وقت 7 ٹریلین کے اندر جو ہم ان کو واپس کر رہے ہیں وہ تو 1 ٹریلین بھی نہیں ہے. اچھا, جو باہر کے لوگوں کو, وہ تو لانگ ٹرم ہے, اس میں تو 2-4 یعنی چائنا کا ہے یا سعودیہ کا ہے, وہ شارٹ ٹرم کی بات ہے نا. باقی تو لانگ ٹرم سے کیا فرق. دیکھیں ورلڈ بینک کا 30 سال میں دینا آپ نے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 30 سال میں آپ اس کو استعمال کریں پیسے کو, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ آپ کے خیال میں ریئلسٹک ہے, ہم کر سکتے ہیں, اس ٹریپ سے نکل سکتے ہیں؟ بالکل نکل سکتے ہیں. دیکھیں اس طرف توجہ اس لیے نہیں ہے کہ جو اوپر ایلیٹ ہے وہ اسی کا بہانہ بنا کے اپنا کنٹرول رکھتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر اور پریکٹیکل, اس پہ تو ایک پروگرام سیر حاصل ہونا چاہیے کہ آفٹر آل یہاں کی جو ایلیٹ ہے وہ کیسے ڈیٹ کی, جو ڈیٹوکریسی میں نے اس کا نام رکھا ہے, ڈیٹوکریسی کو وہ کیسے یوز کرتی ہے فار دیئر کنٹرول اوور ریسورسز. تو وہ ان کا ایک الائنس جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ جو کیپٹلزم والے ہیں جب ایکسپلائٹ تو ایک بڑا الائنس بناتے ہیں. تو یہاں کی ایلیٹ کو بھی ہمارے اوپر سوار رکھنے کے لیے ڈیٹوکریسی کا ماڈل ہی تو کامیاب ہے. اگر ڈیٹوکریسی ختم ہوگی تو پھر بات ختم ہو جائے, کنٹرول کیسے آپ ان نٹ شیل اس بجٹ کو کیسے ایکسپلین؟ میرا خیال ہے یہ بجٹ صرف اور صرف مینجمنٹ آف ڈیٹ کا, مینجمنٹ آف ڈیٹ کا بجٹ ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ اکرام صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو, بہت شکریہ.